میں بیگر میں بھکاری نہیں بنوں، مجھے دو اور تعریف کرو، میرے کھانے پکوان کی بھی اور تعریف کرو، سب چیزوں کی تعریف کرو. جب لوگ تعریف کریں گے میری تو میں اور اچھا پرفارم کر سکوں گی. نہیں، مجھے اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کرنا تو ہے ہی، ایسے بھی ویسے بھی، لیکن میں اس نیت سے کروں گی کہ اللہ راضی ہو جائے، میرا کام بن جائے، میرے بچے نیک بن جائے، میرے بچے صالح بن جائے، میرے بچے لیڈرز بن جائے آف دا امہ. میرا مشن جب یہ ہوگا میری پیاری بہنوں تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. It's rightly said, if you please Allah, at the cost of the displeasure of the people will be pleased with you and they will. تو میری پیارے بہنوں، ہمارا منشا، ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم کمپلیٹ اور انکنڈیشنلی سرینڈر کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. یہ ہے عبادت. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. پوائنٹ نمبر 2، ہم اپنی تہذیب سے اچھی طرح سے وابستہ ہوں اور ہم کوئی اور تہذیب کی غلامی نہ کریں. کیونکہ اکثر میں دیکھتی ہوں میری انڈین بہنیں بھی اور میری پاکستانی بہنیں بھی بہک جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. کس چیز میں بہہ جاتی ہیں؟ ویسٹرن کلچر، ویسٹرن ڈریسنگ، ویسٹرن اسٹائل، ویسٹرن ڈیولپمنٹ بھی ایمبریس ہے نا. جو سائنس ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، ویسے ان کے پاس سب تو ہے نہیں، لیکن اگر جتنا بھی ہے تو وہ ہم سراخوں پر، لیکن تہذیب ہرگز نہیں. تہذیب کس کی ہم اپنائیں گے؟ ہماری اپنی تہذیب بہت زبردست تہذیب ہے میری عزیز بہنوں. کون سے کلچر میں ہے کہ جب بچے ماں باپ کے والدین کے کمرے میں داخل ہوں تو دستک دے کر داخل ہوں، سونے کے اوقات دوپہر میں اور رات میں. اتنی پیور، اتنی پاکیزہ تہذیب آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی میری پیاری بہنوں. لیکن افسوس در افسوس کہ ایک طرف ہم تو یہ انڈین کلچر اور ایک طرف یہ ویسٹرن کلچر کہ ہم اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی پیاری صاف ستھری سب سے خوبصورت تہذیب کو بھلا دیا، اور اس کی بھگتان جو ہے بہت زیادہ مہنگی پڑی ہے ہم کو. آج تک ہماری نسلیں جو ہے تباہ و برباد ہو رہی ہیں. آج بھی میری عزیز بہنوں ہم اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کر دیں، ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ لیں کہ غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اپنی تہذیب کو پوری طرح ہم اپنائیں. And how can I forget our beloved poet علامہ اقبال، جنہوں نے یہ کہا نا ویسٹرن مغربی تہذیب کے بارے میں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹ ہے نگوں کی ریزہ کاری ہے، کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا. کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. تو میری پیاری بہنوں کتنی صحیح بات فرمائی ہے. خودکشی کر رہی ہے ویسٹرن تہذیب اپنے آپ کی. They are dying to have families and homes. وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اچھا گھر ہو، اچھی فیملی ہو، لیکن وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے. Imagine standing out. کی فیچر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اللہ تعالیٰ کو ان کی حیا کے بارے میں اتنا زیادہ امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ عمل لگا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنے حجرے میں عبادت کی اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ نے ان کو چنا, اکیلے ان پر اتنا بڑا بوجھ ڈالا اور ان کو اس قابل بھی بنایا کہ انہوں نے وہ بوجھ اٹھایا. اور اس کے بعد پاک اور صاف اللہ تعالیٰ نے بتایا, she's so pure, she's so pure, she's modest and she's the woman above all nations, the best woman جس کو کہا جائے گا. تو میری پیاری بہنوں, یہ سبق ہم کو قرآن سکھاتا ہے. So the lesson that we learn, ہم جو سیکھتے ہیں, ہم جو سبق اس سے سیکھتے ہیں, اس کو میں جو ہے سمرائز کروں گی 4 نکات میں. سب سے پہلا نکتہ یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد ہو. کوئی پیاری بہنوں, کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جی Yes, right. اللہ تعالیٰ سورہ زاریات چیپٹر نمبر 51 ورس نمبر 56 میں فرماتے ہیں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انس اور جن کو کسی اور غرض کے لیے نہیں بنایا سوائے عبادت کے لیے. عبودیہ, عبادت عبد لفظ سے نکلتا ہے جس کے معنی ہے بندے اور غلام کے. تو کیسا ہے نا, جیسے کہ مانو میں کہہ رہی ہوں میں پاکستان آئی ہوں خالص اللہ کے لیے. ایک تو یہ ہوتا ہے میں پاکستان آئی ہوں ڈاکٹر نکھت اور ان کے ادارے میں ایڈریس کرنے کے لیے, میں پاکستان آئی ہوں لیکچر دینے کے لیے, میں پاکستان آئی ہوں اپنی بہنوں سے ملنے کے لیے, میں پاکستان آئی ہوں بیکاز آئی لو the Pakistani so much. میں پاکستان آئی ہوں for so many different reasons. But then I say میں پاکستان آئی ہوں صرف اور صرف کسی اور غرض کے لیے نہیں, بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی محبت میں. So the same thing Allah is saying, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ. کسی اور غرض کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سوائے عبادت کے. تو پیاری بہنوں, ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ we are in a state of عبادت, ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں. ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے. اب جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے, کیونکہ یہ بھی جد و جہد ہے, سمجھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی عبادت ہے. آپ میتھمیٹکس سیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میں حلال کمائی کماؤں, میں میرے والدین کی خدمت کروں, میں امت کو بہتر بناؤں, تو وہ بھی عبادت ہو جاتا ہے. تو غرض یہ کہ ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے, انہوں نے یہ سب کچھ نہیں سوچا. انہوں نے یہ سوچا میرا کیا حق بنتا ہے, میرا کیا فرض بنتا ہے, میں وہی کروں گی جو کہ حق ہے, میں وہی کروں گی جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اور کانسیکوینسز, ویری ڈینجرس کانسیکوینسز. اس سے زیادہ خطرناک کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو مار ڈالا جائے گا. اور وہ جانتی تھی یہ بات کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے میرے ساتھ بہت بدترین سلوک ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی میری پیاری بہنوں, امیجن the strong sense of purpose. کیا زبردست مقصد پایا انہوں نے. وہی مقصد جو آپ کو اور مجھے قرآن سکھاتا ہے, وہی مقصد جو آپ کو اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں. تو میری عزیز بہنوں, آسیہ نے یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میں کیسے کروں گی, میں تو اکیلی ہوں. بالکل نہیں. ثابت قدمی کے ساتھ آپ قائم رہی توحید پر, اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا رزلٹ آپ دیکھتی ہیں, اللہ تعالیٰ پر توکل کا نتیجہ بھی آپ دیکھتی ہیں.
کہ she had a smile on her face. جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی. کیسی مسکراہٹ؟ رب ابلی انک بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے گھر کے نزدیک میرے لیے ایک گھر ہونا، آپ کی جنت میں میرا گھر بنا دے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا ہو. میرے عزیز بہنوں، جب ہم توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر تو کوئی شے جو ہے مشکل نہیں ہو جاتی، اللہ ہی وہ قوت دے دیتا ہے. پھر پہلا قدم ہمارا ہو، اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھاگ کر دوڑ کر آتے ہیں. ہم جب چل کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پہل ہماری طرف سے ہو. کوئی بھی چیز کی مثال لے لیں آپ نے ایک اچھا حلقہ جوائن کیا، قرآن حفظ کا جوائن کیا، قرآن کو سمجھنے کے لیے جوائن کیا، کوئی تحریک جوائن کی، آپ کو اللہ کی مدد ضرور آئے گی کیونکہ آپ نے پہلا قدم اٹھایا. توکل ہم کریں اور اللہ کا ساتھ ہم کو مل جاتا ہے. پھر اگلی مثال ہے مریم علیہ السلام کی. میں سوچتی ہوں کہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کا نام قرآن میں لیا ہے بلکہ پوری سورہ نازل ہوئی ہے ان کے لیے. تو ہم اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ان کو دی گئی ہے. It is, like the Miss Universe of the Quran. Miss World اور Miss Universe یہ وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا. مریم علیہ السلام is like the Miss Universe of the glorious Quran. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا ذکر کرتے ہیں.